الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی کچھ آیات آخری رکوع میں سے تلاوت کی ہیں، اور ان کے حوالے سے میں پچھلے 2 جمعوں میں بیان ہونے والے مضمون کا ایک تسلسل جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے سورۃ اللیل کے حوالے سے مقام صدیقیت کا مطالعہ کیا تھا، اور تقریب اس کی یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا 2 جمعے قبل، تو اس حوالے سے میں نے مقام صدیقیت کو آپ حضرات پر واضح کرنے کے لیے سورۃ اللیل کی آیات کا سہارا لیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کچھ حرکتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو مشکل میں پھنساتی ہیں۔ صدیقین اول روز ہی سے سخی، بچ بچ کر چلنے والے، اور جب حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو شقی اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اول روز سے کنجوس، پرمیسو، اور جب حق بات سامنے آ جائے تو اس کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے سورۃ البلد کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ ان دونوں جو اعمال ہیں ان میں سے بھی جو پہلا ہے سخاوت، وہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی نیکی کے مقابلے میں، اچھائیاں کرنے کے مقابلے میں سخاوت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹ پیوز دا وے، کہ جو شخص سخی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے جو ہے وہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے اور جو فلاح کا سفر ہے اسے جلدی سے طے کرے۔ اور ویسے بھی اگر ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بریک سی لگی ہوئی ہے، کوئی برائی ہے جو انسان سے چھٹتی نہیں ہے، کوئی مشکل ہے جس میں انسان پھنس گیا ہے، کوئی مصیبت ہے کہ جو آ گئی ہے، تو اس کا بھی جو حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ الصدقۃ دافع البلیات، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
اور بلائیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بھی ہو سکتی ہیں، کہ انسان کسی برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ذرا ہینڈسم اماؤنٹ صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ برائی جو ہے وہ دور کر دے گا، اس لیے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور برائی سے نجات بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لیکچرز میں، علامہ اقبال معروف تو شاعر کی حیثیت سے ہیں اور ہم سب انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے الہ آباد میں کچھ لیکچر بھی دیے تھے، لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ سادہ لفظ میں یوں کہیے کہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیں اس وقت کون سا اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بالکل فارورڈ میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ خدا کا وجود جو ہے وہ تو لاجک کے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس۔ یعنی یہ کاسموس جو ہے اس پر بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات، اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، تو پھر وہ خدا ہے۔ لیکن یہ لاجک خود اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے کہ اگر آپ اس اصول کو مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے تو پھر اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو خدا تو اپنے لفظ میں ہے خدا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تو کٹ گئی۔ اسی طرح ہر چیز کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اور وہ الٹیمیٹ ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تب اس کی بھی کوئی ریزن تلاش کیجیے۔ تو پھر اس کے بعد علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ماضی قریب تک صوفیزم کے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ لائیو تھے، بڑے کیا کہنا چاہیے کہ وائبرنٹ تھے، زندہ تھے، اور صوفی مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے کوئی کرامت دکھا کر کسی شخص کے دل میں ایمان پیدا کر دیتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے وہ سکولز اور صوفیزم، وہ تصوف کے سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ پھر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت کیسی دی جائے، اور پھر قرآن مجید میں سے علامہ اقبال انہی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری رکوع، کہ قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایمان لانے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ تو پھر یہ آیت انہوں نے وہاں پر کوٹ کی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ایک طویل لسٹ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، اور وہ کشتیاں کے جو دریاؤں میں سمندروں میں چلتی ہیں، وہ سامان لے کر جو انسانوں کے فائدے کا ہے، اور آسمان سے بارش کا برسنا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر کے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اگاتا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بڑا اہم مضمون ہے۔ سورہ روم میں ان ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ومن آیات، پورا ایک رکوع، بلکہ ایک رکوع سے زائد جو ہے
وہ آپ کو سورہ روم میں ملے گا. پھر سورہ رحمان میں بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہے. پھر سورہ نحل اس معاملے میں بڑی اہم ہے کہ اس میں بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہے. تو یہ قرآن مجید کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے کہ اللہ کی نشانیاں. لیکن نشانی کے سلسلے میں یہ بات جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتی ہے نشانی یا سائن. انفارمیشن آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ نشانی آپ کو کوئی چیز یاد کراتی ہے جو پہلے سے آپ کے علم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جتنے بھی سائن بورڈز ہوتے ہیں ان پہ کوئی مضمون نہیں لکھا ہوا ہوتا. کوئی شخص جو ہے وہ قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے تو سائن بورڈز کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک کہ قرآن اکیڈمی کے سامنے پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یس دس از قرآن اکیڈمی، تو وہ سائن بورڈ سے پتہ چلتا ہے. تو نشانی ہوتی ہے یاد دہانی، وہ چیز جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، کسی چیز کو دیکھ کر آپ کو وہ یاد آ جاتی ہے. جب بھی میں کوتوالی روڈ سے گزروں گا تو مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد آئے گا، اس لیے کہ میں نے میٹرک کا امتحان ایم سی ہائی اسکول سے پاس کیا تھا. اسی طرح کوئی چیز کے جو بچپن کی میں نے دیکھی ہوئی ہے، جب وہ سامنے آتی ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے، یہ میری والدہ کی نشانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو چونکہ ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، حضرت زینب کے شوہر، تو جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت زینب نے اپنا ایک ہار جو ہے وہ بھیجا تاوان کے طور پر. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ تو زینب کے پاس خدیجہ کی نشانی ہے، آپ اجازت دیں تو میں یہ واپس کر دوں. تو صحابہ کرام رو پڑے، اللہ کے رسول ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ نشانی، جسے دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آتی ہے. وہ یاد کیا آتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ مضمون کھولا ہے سورہ واقعہ میں جا کر. یہاں ایسی 4 نشانیوں کو باقاعدہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں سے ایکسپلور کیا کرنا ہے، آپ اس میں سے ڈھونڈنا کیا ہے. تو وہاں جو پہلی نشانی بیان فرمائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ افرأیتم ما تمنون، یعنی مردوں سے خطاب ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. اب غور کیجیے نا اس نشانی پر کہ ایک بچے کی تخلیق میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ کہ ہم گندے پانی کی ایک بوند جو ہے وہ عورت کے رحم میں ٹپکا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں وہ پوری فیکٹری لگائی ہے، وہ پوری مشینری نصب کی ہے کہ جو ہمارے اس نطفے کو پروسیس کر کے 8-9 مہینوں کے اندر ایک بچہ پروڈیوس کر کے عورت ڈیلیور کر دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ انتم تخلقونہ، یعنی اولاد ہماری ضرورت ہے لیکن ہم خود اولاد پیدا نہیں کر سکتے. اولاد عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن وہ بھی خود اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیج جو ہے وہ اولاد کا وہ ہمارے پاس رکھا ہے، مرد کے پاس رکھا ہے، اور اس کے بنانے کی زمین جو ہے وہ عورت کے رحم کو بنایا ہے. تو انتم تخلقونہ، سوال بڑا زبردست پوچھا گیا ہے کہ کیا اس نطفے سے ایک بچے کی تخلیق تم کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ obviously ہم اس کی تخلیق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا بندوبست کیا ہے. پھر دوسری بات فرمائی افرأیتم ما تحرثون،
کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا دانہ، ایک بیج، اور انتم تزرعونہ، تو کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں، یہ 4 نشانیاں، یہ تو آپ سب حضرات کو یاد کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کا بڑا اہم اسلوب ہے، اور یہ 4 نشانیاں بالکل مسکت ہیں، لاجواب کر دینے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون۔ یہ بیج والی بات کو بھی آپ نوٹ کریں نا، کہ انسان کیا کرتا ہے، صرف ایک بیج جو ہے اس کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، باقی پھر اس کو پھاڑتا کون ہے، اس میں سے پودا کون نکالتا ہے، اور پھر اس پودے پر 700 دانے کون لے کے آتا ہے، اور اس سے پھل کون اگاتا ہے، یہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں کون کر رہا ہے۔ یعنی وہ پھل کھاتا میں ہوں، وہ اناج کھاتا میں ہوں، وہ سبزیاں کھاتا میں ہوں، لیکن میں ان کا اگانے والا نہیں ہوں، میں صرف ان کا بونے والا ہوں۔ پھر چوتھی نشانی، تیسری، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادلوں میں سے لے کے آتے ہو یا ہم اسے لے کے آتے ہیں؟ اور جوں جوں ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، یہ نشانی اور زیادہ ہم پر کھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا جغرافیہ کا علم یہ بتاتا ہے، ہم نے اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا، اب شاید کوئی اور ڈیٹیلز بھی پڑھ لی ہوں گی نوجوانوں نے، کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بارش ہوتی ہے، اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں۔ یعنی بنگلہ دیش کے جنوب میں جو سمندر ہے خلیج بنگال، اس میں ایک خاص مقام سے یہ بخارات اٹھتے ہیں، اور اوپر جا کر پھر ہوائیں انہیں لے کے جاتی ہیں کوہ ہمالیہ کی طرف، اور ہمالیہ سے ٹکرا کر وہ ٹھنڈے ہو کر وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر بادل بن کر وہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر پھیل جاتے ہیں، اور یہاں پر بارش برسائی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن مجھے پانی پلانے کے لیے، آپ کو پانی پلانے کے لیے، آپ کو پانی پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا بندوبست کر رہا ہے۔ پانی پینا میری ضرورت ہے، لیکن میرے لیے وہ پانی اتنی دور سے کون لے کے آ رہا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا، کون لایا پچھم سے بادے سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ دونوں نشانیوں کا یہاں ذکر ہو گیا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے؟ کوئی ہے نا جو ہمارا ہے، یہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ چوتھی نشانی، افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے اس آگ پر غور کیا جو تم جلاتے ہو؟ ظاہر ہے اس وقت درختوں سے آگ جلائی جاتی تھی، ان کے درختوں کو کیا تو نے بلند کیا ہے اور اگایا ہے؟ آج ہم کیا ہے، یعنی آج ہم پیٹرول اور گیس جلا رہے ہیں، کہاں سے آئی؟ 10,000 فٹ نیچے زمین کے، سمندر کی جو طے ہے اس کے بھی 5,000 فٹ نیچے یہ گیس اور پیٹرول کے ذخائر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ کس نے رکھے؟ میرا چولہا جلانے کے لیے، میری گاڑی اور میری بائک چلانے کے لیے کس نے یہ بندوبست کیا ہے؟ کو میرا ہی ہے نا، جس کو میرا اتنا احساس ہے کہ میرا چولہا بھی جلے، میری گاڑی بھی چلے، میں پانی بھی پیوں اور میں صاحب اولاد بھی ہو جاؤں۔ کون ہے وہ؟ یہ یاد دہانی جو ہے کہ یاد آ جانا
قرآن مجید ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہمارے جسم کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو پیدا کر دیا تھا، اور ہم میں سے ہر شخص کی روح جو تھی وہ باقاعدہ اسپیسیفائڈ تھی. میری روح میری ہی تھی، اور آپ میں سے ہر ایک کی روح وہ آپ ہی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارواح کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور انہیں اپنا کوئی ایکسپوجر دیا تھا، اور ایک سوال پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکالا اور انہیں خود اپنے خلاف، ان کے خلاف گواہ بنایا، یہ سوال کر کے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا، یعنی میں نے، آپ نے، ہم سب نے کہا یس انڈیڈ، بلا، یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُم مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم صرف ان کے بعد ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان حرکتوں کی وجہ سے جو اہل باطل نے کی تھی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اب تم مان رہے ہو انڈیویجولی کہ میں تمہارا رب ہوں. اچھا، اب یہ جب نشانیاں انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو میں گندم کھا رہا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے، یہ جو پانی میں پی رہا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ کہاں سے پروڈیوس ہو کے آئی ہے، کس نے پیدا کی ہے، تو پھر فوراً وہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ یس، یہ میرے رب نے میرے لیے کیا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں کیسے یاد آئے گا؟ دیکھیے، آپ اپنے اندر جھانکیے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ہر اس چیز سے پیار کرتا ہے جو کسی وقت اس کے خیال میں بے عیب ہوتی ہے. یہ انسان کا ایسا جذبہ ہے کہ جو ان کمپرومائزنگ ہے. ہر چیز کے جو بے عیب ہے آپ مجبور ہیں کہ آپ اس سے پیار کریں، اور جو ہی اس میں کوئی عیب نظر آئے تو آپ کے اندر اس کے لیے کوئی نفرت، ذرا سخت لفظ ہے کہ محبت میں کمی آ جائے، پھر اور عیب نظر آئے تو اور کمی نظر آئے، یہاں تک کہ وہ نفرت بھی پیدا ہو جائے. یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے. اچھی چیز، خوبیوں والی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور خراب چیز ہمیں بری لگتی ہے. تو وہ جو کہا حالی نے کہ ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. یعنی ہم ہر وقت اسی کی پرسوٹ میں، اسی کی تلاش میں رہتے ہیں اور چیزوں کو پسند کرتے رہتے ہیں، ناپسند کرتے رہتے ہیں. لیکن میری عمر 70 سال ہو گئی، آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے. ہم سب کا تجربہ ہے کہ آج تک ہمیں کوئی بے عیب چیز نہیں ملی. ایک چیز کو آج ہم مت سمجھتے ہیں کہ یہ بے عیب ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن 1 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد محسوس ہوتا کہ نہیں، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں ہے. تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھڑا کیوں نہیں چھڑ دیتے کہ آئیڈیل دنیا میں ہے کوئی نہیں، لہذا آئیڈیل کا خیال ہی چھوڑ دیں. ایسا نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں اس کا. وہ آئیڈیل جس کی ہم تلاش میں ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے، پہچانا ہے کہ تو ہمارا رب ہے. تو جب یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اگر انسان کے اندر شکر گزاری ہے، جس پر
یہاں تفصیل سے گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ اس دنیا میں اصل امتحان جو ہے وہ شکر گزاری اور ناشکرے پن کا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ جس انسان میں شکر گزاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو پھر میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو جس آدمی میں شکر گزاری کی روش ہوگی کہ وہ ہر ایک کا احسان مانتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا احسان، کسی نے آپ کو دروازے میں سے پہلے گزرنے دیا تو آپ مہربانی کی نا، اس نے شکریہ ادا کر دیجیے۔ سڑک پر اس نے آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا، شکریہ ادا کر دیجیے اس کا۔ کسی نے آپ کو پانی کا گلاس پلا دیا، شکریہ ادا کر دیا۔ یہ جو روش ہے شکریہ کی، جو شخص اس کا پروکار بند ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ پہچان لے کہ مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ پچھلا شعر جو میں نے حالیہ کا سنایا ہے اس کے ساتھ جوڑیے اس کو کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد جو اگلی آیت ہے، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الباب کیا چیز ہے؟ لب لباب کہتے ہیں نا، کسی چیز کا جو جسٹ ہوتا ہے، اس کا جو اصل جوہر ہوتا ہے وہ اس کا لب لباب کہلاتا ہے۔ تو الباب والے جن کے اندر وہ اصل جوہر شکر گزاری کا موجود ہے تو وہ ان نشانیوں کو پائیں گے۔ الباب کے ایک معنی دل کے بھی ہیں، وہ لوگ کہ جن کا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا بنیادی مضمون ہے کہ قلب سلیم، قلب منیب، صحیح سلامت دل کون سا ہے؟ قلب منیب، رجوع کرنے والا، معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے، وہ دل کون سا ہے؟ تو وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں یاد رکھتے ہیں۔ یذکرون، ذکر یذکرو کے دو معنی ہیں، ایک یاد کرنا اور ایک یاد رکھنا۔ یاد کرنا کیا ہے؟ جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنی عمل زندگی میں قدم قدم پر اللہ یاد آئے۔ وہ یاد آنا کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی کام کرنا چاہا، اس کے لیے آپ نے سارے وسائل مہیا کر لیے لیکن وہ کام نہیں ہوا، تو آپ کو یاد آ جائے کہ اوہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ یاد آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ملتا ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ برطانیہ سے ایک نو مسلم نوجوان سے ملاقات ہوئی تو بتایا گیا اس کے بارے میں کہ اس کی کچھ دوستی تھی مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، اور وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ، انہوں نے کہا واٹ از انشاءاللہ؟ انہوں نے کہا گاڈ ولنگ۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مسلمان دوست نے سمجھایا کہ ہم جتنا مرضی کر لیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے ایک عیسائی دوست کے والد کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور انہوں نے اگلے دن کی کوئی اپوائنٹمنٹ بنائی کہ کل ہم دن کے وقت یہ کام کریں گے، لیکن رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرنا تھا تو فوراً کنیکٹ ہو گیا اس کو کہ یس مسلمان ٹھیک کہتے ہیں، گاڈ ولنگ۔ یہ کیا ہے؟ عرفت ربی بفسق العزائم،
اور پھر کوئی چیز مل گئی، اس وقت انسان یاد کرے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، یہ اس کا انعام ہوا مجھ پر کہ میں یہ کر سکا ہوں، ورنہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ جب انسان کچھ اچیو کرتا ہے تو اس کا نفس اور شیطان اس کو سجاتے ہیں کہ تو بڑی شے ہے، تیرے بغیر تو جمے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت جو ہے اللہ کو یاد کر رکھنا کیا ہے کہ اسے یاد آ جائے کہ نہیں میں تو کسی کام کا نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے مجھ پر کہ میں کچھ کام کر سکا ہوں، ورنہ انسان جو ہے وہ اتنا بے بس ہے، اگر وہ غور کرنے پہ آئے تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو۔ ایک قدم اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے فیکٹرز جو ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تو آپ ایک قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک سانس بھی انسان نہیں لے سکتا، تو یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے کہ میرے بس سے کچھ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے، جو ایک کام بنائے وہ جو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ دل میں سے جب یہ بات نکلے گی تو پھر یہ اللہ کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی وہ جو ہم پہلے محسوس کر رہے تھے کہ ہوائیں، بادل اور پودوں کا، پھلوں کا، سبزیوں کا، اناج کا اگنا، ان سب کو انسان اپریشیٹ کر رہا ہے نا، اور محسوس کر رہا ہے کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ سورج بھی میرے لیے چمکتا ہے، رات بھی میرے لیے ہوتی ہے کہ میں آرام کروں، اور بارش بھی میرے لیے برستی ہے، اس سے میری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، میرا اناج اگتا ہے، میرے پھل اگتے ہیں، بہت سے پھل اس سے میٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سارے دریا چلتے ہیں اور میں پانی پیتا ہوں، تو یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ اگلا سوال یہ ہے پھر میں کس کے لیے ہوں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ میرے لیے ہے اور میں بیکار ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ بیکار ہے۔ سورۃ مومنون کے آخر میں یہ مضمون جو ہے یہ کھولا گیا ہے، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جائے گے؟ حافظ صاحب ذرا بچے نو کنٹرول کرو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے وہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ یہ مضمون کیا ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے اور بڑا ظلم ڈھا کر چلے گئے انپنشڈ۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو اخبارات میں ہم بیانات پڑھتے بھی ہیں، ریڈیو ٹی وی پر سنتے بھی ہیں، اور ہماری زبان پر بھی یہی آتا ہے، انہوں نے کوئی پچھڑا نہیں۔ اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ جی دعائیاں جو ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں مارکیٹ کے اندر، تو خیال آتا ہے انہوں نے کوئی پچھڑانا نہیں۔ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جس کی آخری حد کیا ہے کہ دوائیوں میں بھی ملاوٹ ہو۔ تو سورہ مطففین ہے 30ویں پارے میں ایک،
اس میں فرمایا گیا کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ کہ جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا، کسی آدمی نے، بوڑھے آدمی نے کوئی بم دھماکہ کر کے 30 جانیں لے لی، اور وہ دھماکہ جو اس نے کیا تھا خود کش دھماکہ کیا تھا۔ اب پکڑا تو نہیں گیا، خود بھی اس نے خودکشی کر لی اور 30 جانیں بھی لے لی۔ یا کوئی اٹھا اور گن لے کے آیا اور کسی رش والی جگہ پر اس نے چلائی اور 20 آدمی مار دیے۔ اب دل کیا کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اس نے خودکشی بھی ساتھ کر لی، یا بوڑھا آدمی ہے جس نے وہ گن لے کر جو آیا ہے مارکیٹ میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پکڑا جائے، اور پھر پولیس ایسے ثبوت لے کے آئے عدالت میں کہ جو ثابت کریں کہ واقعی مجرم وہی ہے، اور عدالت اس کو سزا سنا دے کہ اس نے 20 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کو 20 دفعہ پھانسی دی جائے، تو فنی سزا ہے نا۔ ایک پھانسی ہوگی، مر گیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن سوال کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اس کا مالک، اس کا بادشاہ کون ہے؟ تو اگر وہ 20 آدمیوں کا قاتل، جو 20 آدمیوں کا قاتل نہیں ہے، 20 خاندانوں کو برباد کرنے والا ہے، کم و بیش 20 عورتوں کو اس نے بیوہ کیا ہے، کم و بیش 60-70 بچوں کو اس نے یتیم کیا ہے، اب اتنی بڑی جو ہے وہ بڑے جرم ہے، اس کی سزا تو ہونی چاہیے۔ تو اب افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے کہ تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بادشاہ حقیقی جو ہے وہ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ تو جب وہ بیانات آتے ہیں تو اس میں ایک بیان یہ بھی ہوتا ہے، سیریز آف بیان، کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جینوئن حکومت وہ ہے کہ جو مجرموں کو پکڑ کر سزا دے سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں مجرم ان پنش چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جینوئن رولر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الملک الحق، جینوئن رولر، ریئل رولر، سچا رولر، بادشاہ۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے گا، اور اس کی قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ یقیناً اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد آخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ قاف کے اندر یہ بیان کر کے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر تمہارے لیے یہ چیزیں اگائیں، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ سورہ طارق میں فرمایا گیا کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، فإنہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ جو اس کا پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ تو اس کائنات پر جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے غور و فکر کریں گے تو لازماً یہ نتیجہ انسان نکالے گا کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا بادشاہ ہے، وہ یقیناً اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر لے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔
اس پر جب پھر کسی نبی کی دعوت آتی ہے اور کوئی وحی کی روشنی میں بتاتا ہے کہ ہاں ہاں یس واقعی دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، تو پھر وہ شخص جو پہلے یہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان آیات کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جس کو بھی تو نے آگ میں جھونک دیا اس کو تو نے ہلاک ہی کر دیا، تباہی کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر ان کی دعائیں ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہم نے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یعنی اصل نیک ہونے کی علامت کیا ہے کہ انسان سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر دعا کیا ہے کہ نیکوں کے ساتھ موت دے، میں نیک نہیں ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔